طالب علم محمد ثاقب، جن کے 5 پارہ حفظ ہو چکا ہے الحمدللہ. یہ اس مدرسے میں ایک 10 ماہ سے پڑھ رہے ہیں. میں تمام مہمانان کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ حضرات تشریف لائے. اب وہ یہ مختصر سے جلسے کی کارروائی جو سالانہ جلسہ ہے اور پہلا سالانہ جلسہ ہے. ادھر آئیے، سامنے ہی آئیے جی، یا تو اسٹیج پہ آئیے. یہ ہمارے مدرسے کے سرپرست حضرت مولانا مبارک علی صاحب رشادی دامت برکاتہم کی صدارت میں، زیر صدارت میں یہ مختصر سا جلسہ رکھا گیا ہے. حضرت کا ہم تہ دل سے، دل کی گہرائی سے استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے اتنا لمبا سفر اور اپنا قیمتی وقت نکال کر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے تشریف لائے. حضرت کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے حاجی بھائی محبوب بھائی اور ہمارے دوسرے ساتھیاں شریف بھائی، ہمارے رفیق صاحب جو ہمارے گاؤں بندرواڑ کے ہیں، اور ان تمام کا بھی ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے ہماری ہمت افزائی ہوئی الحمدللہ. اب یہ تقریب شروع کی جاتی ہے قرأت کلام پاک سے، بغیر تمہید کے، کہ ہر کام اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے جو شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے، اس میں خوبی ہوتی ہے، وہ تکمیل کو پہنچتا ہے، اس سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہیں. تو اسی مناسبت سے ہمارے مدرسے کے چھوٹے سے طالب علم جو کم سن بھی ہیں اور بہت کم عمر میں مدرسے میں خوشی سے رہ رہے ہیں، بغیر زور کے، بغیر زبردستی کے، خوشی کے رہ رہے ہیں، جن کا ناظرہ قرآن شروع ہوا ہے، 30واں پارہ جن کا چل رہا ہے، وہ فرحان، جن کا نام ہے فرحان، وہ تشریف لائے اور مختصر قرآت پیش کریں. ماشاءاللہ بہترین انداز میں طالب علم فرحان قرأت پیش کر رہے تھے. مولانا مفتی عبد المقیت صاحب کی طرف سے 100 روپے ان کو انعام دیا گیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور حاجی بھائی کی طرف سے 100 روپے انعام دیا گیا ہے، وہ قبول فرمائے. اب اس کے بعد قرأت کلام پاک کے بعد نظر عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد ثاقب کو، یہ محمد فاروق کو
وہ آ کر نعت شریف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی. کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا. چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا. جانور جنگل کی کرتے ہیں اطاعت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. بوبکر فاروق عثمان حیدر حسن حسین. بوبکر فاروق عثمان حیدر حسن حسین. کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. روز محشر میرے آقا ناطقوں پر ہو نظر. روز محشر میرے آقا ناطقوں پر ہو نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں نعت پڑھ رہے تھے. طالب علم محمد فاروق ایک گلبرگہ کے ہیں, سونیا گاندھی کالونی کے, غریب طبقے کے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. قاری مزمل صاحب کی طرف سے 50 روپے انعام انہیں دیا جا رہا ہے, اور محبوب بھائی منیار کی طرف سے 100 روپے انعام, اور حاجی بھائی مجاور ان کی طرف سے 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے. قبول فرمائے, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے جان میں مال میں صحت میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے سسر ہیں محمد حنیف صاحب کڑکی, ان کی طرف سے 50 روپے انعام دیا گیا ہے. ماشاءاللہ یہ بہت مستورات. اندر بیٹھیے, ایسا ٹھہرنا نہیں, اندر بیٹھیے. ہماری سسر خواجہ صاحب کڑکی, ان کی طرف سے ماشاءاللہ 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے. طالب علم جو نعت پڑھے ہیں ان کو. اب اس کے بعد اصل تقاریر کا سلسلہ جو طلباء کا اور ہمارے مہمانان کا شروع ہو رہا ہے. یہ مختصر سا 2 گھنٹے کا جلسہ ہے. انشاءاللہ ظہر سے پہلے مکمل ہوگا. ظہر کے بعد کھانے کا نظم بھی رہے گا انشاءاللہ.
ایک طالب علم کو میں دعوت دیتا ہوں مختصر تقریر کرنے کے واسطے. یہ لعل طالب علم لعل وہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پہ ایک مختصر سا بیان پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة لأہلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. صدق اللہ العظیم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حقیقت کی خبر دینے نذیر آیا بشیر آیا. حقیقت کی خبر دینے نذیر آیا بشیر آیا. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. اصحاب رحم بن کر رحمت العالمین آیا. میں آج آپ کے سامنے امینہ کے لعل، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، صافی معشر، جانے جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء، ہادی عالم، ختم رسول کی سیرت، شان، مقام کے موتیوں کی ایک جھلک پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ رب کائنات نے آپ کو اتنا کامل و اکمل اور اتنا حسین و جمیل بنا کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے والوں بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ ہوش میں آ گئے. آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے والوں نے انگلیاں نہیں کٹوائی بلکہ گردنیں کٹوائی. تو میں رب نے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے طالب علم لال. حاجی بھائی کی طرف سے ان کو 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے. یہ ناظرے کے طالب علم ہیں, ان کے 4 پارے ناظرہ ہو گئے ہیں الحمدللہ. پھر بھی بہترین انداز میں کھل کر مختصر انداز میں بات کیے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی عطا فرمائے. ہمارے سسرے ہیں نا محمد حنیف صاحب, ان کی طرف سے کل کی 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے طالب علم لال کو. اب ماشاء اللہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک تقریر ہو جائے مختصر سی. مفتی صاحب کو گلبرگہ جانا ہے, وہاں پہ ایک پروگرام ہے دارالعلوم سکندریہ کا. بہت سے ہمارے علماء کرام وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں. اب ایک تقریر کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کو مختصر انداز میں بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. اب میں بلاتا ہوں محمد علی کو, وہ تشریف لائیں اور قرآن کی عظمت پہ, قرآن کی فضیلت پہ, امت کا قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے. قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے, قرآن ہمارے لیے زندہ کتاب ہے. قرآن سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے, کیا ہدایت لینی چاہیے, اس عنوان پہ مختصر بیان فرمائیں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار ہیں, ان اشعار کی تفسیر فرمائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں, 1 منٹ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے عمر صاحب جو اس کھیت کے جو مالک تھے, جنہوں نے مدرسے کے لیے کھیت ہمیں فروخت کیا اور مدرسہ بنانے کے واسطے بہت کوشش کی ہے. انہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں, اسٹیج پہ بیٹھے. اور ہمارے جو علماء کرام تشریف لائے ہیں ان کا بھی تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اپنے بہت سی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے ہمارے جو دوست احباب ہیں, بچپن کے ساتھیہ بھی ہیں, چھوٹے سے یہاں تک ہم لوگ ساتھ ہی میں آئے ہیں پڑھتے ہوئے, سکندریہ میں اور تمل ناڈو میں اور بہت سے مقامات پہ ساتھ ہی رہے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے علمی بھائی جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑا سپورٹ ملتا ہے, بڑا تعاون ملتا ہے. اور اسٹیج پہ تشریف لائے, مہربانی فرما کر اسٹیج پہ تشریف لائیں اور الحمدللہ اسٹیج کو رونق بخشے. آئیے آصف بھائی, ریاض مل صاحب آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن کے حوالے سے اور امت نے جو قرآن کے بارے میں رویہ اختیار کیا اس کے حوالے سے جو کچھ کہتے ہیں, میں چند اشعار ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا. اقبال کہتے ہیں زیادہ تر تو اشعار ان کے فارسی میں ہے, کچھ اردو میں بھی ہے. کہتے ہیں خور از مہجوری قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اے مسلمان تو ذلیل و خوار ہو گیا ہے, قرآن کو چھوڑ کر مگر شکوہ کرتا ہے. گردش دوران کا مسلمان اصل تو ذلیل ہوا, پستی میں گیا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے, لیکن شکوہ کرتا ہے مغربی سازشوں کا, سامراجی سازشوں کا, گردش دوران کا, لیکن جو اصل حقیقت ہے اس کا اقرار نہیں کرتا. اور پھر وہ کہتے ہیں اے چون شبنم بر زمیں افگندئی, در بغل داری کتاب زندگی. اے وہ مسلمان کہ تو شبنم کی قطرہ کی طرح زمین پر ذلیل ہو کر پڑا ہوا ہے, تیری بغل میں زندہ کتاب ہے, اگر تو اس کو تھام لے تو اللہ تعالی تجھے عزت و رفعت سے نواز سکتے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور پھر کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, تو ہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. ہم سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تو بولتے ہیں,
امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، برطانیہ کے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آج عالم اسلام نے کون سا نظام اپنایا ہوا ہے؟ کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ کیا یہ قرآنی نظام ہے؟ نہیں، تو ہی مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے جو مسلمان اپنا رکھا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، تو ہی سرمایہ داری بندہ اے مومن کدی۔ اور پھر کہتے ہیں بایاتش کارے جزئی نیست کے از یاسین عقبہ سامری۔ اے مسلمان، تیرا قرآن کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ تیری سوچ یہ ہے اگر قریب المرغ کے قریب یاسین پڑھی جائے تو جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ بس یہ مسلمان کی سوچ رہ گئی، مرنے والوں کے پاس پڑھ دو تو جان آسانی سے نکل جائے گی۔ او اللہ کے بندو، یہ کتاب مردوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، زندوں کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ تجھے عزت دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ اس کتاب کی وجہ سے بعض کو ذلیل کرتا ہے اور بعض کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور کہتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں صوفی اے پشمینہ پوش حال مست، از شواب نغم اے قوال مست، آتش از شعر عراقی در دلش ورنمی سازد بقرآن محفلش۔ ہائے اللہ، یہ صوفی صاحب جنہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا ہے، قلندارانہ فقیرانہ درویشانہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ قوالی سے تو مست ہو جاتے ہیں اور عراقی کا شعر سن کر اور فلاں فلاں کا شعر سن کر ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن ان کے محفل میں قرآن کا گزر نہیں ہو رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جھوٹی حکایتیں، جھوٹی کہانیاں، قوالیاں اور شاعری سن کر اللہ اکبر وجد کی کیفیت جھومتے ہیں، مزہ آ گیا، نوٹ نچھاور کرتے ہیں، پڑھنے والوں پہ نوٹ نچھاور کرتے ہیں، مقابلہ جاری ہوتا ہے، لیکن قرآن بیان کرے نیند طاری ہو جاتی ہے، قرآن سننا ہی نہیں چاہتا۔ ایسا ماحول خراب ہوا کہ آج تو اچھے واعظ ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا قوالی بھی کروں تاکہ کم از کم میرا وعظ تو سن سکے۔ تو بڑے بڑے خطیب اور واعظ وہ بھی قوال بن گئے تاکہ لوگ اس کی تقریر تو سن سکے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس کے بغیر کوئی تقریر سنتا ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں واعظ دست ضرب افسانہ بند، مان اے او پست بحرف او بلند، از خطیب و دہلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او۔ یہ واعظ جو ہاتھ ہلا کر تقریر کرتا ہے، اقبال کہتے ہیں اس کے الفاظ بہت اونچے ہیں، معنی اور مقصد بڑا پست ہے۔ کبھی خطیب کی موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، کبھی دہلمی کی موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، لیکن قرآن بیان نہیں کرتا۔ ہائے اللہ، آخری اشعار سنا رہا ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ میں نہیں دیکھتا کہنے والا کون ہے، لیکن اللہ نے عجیب اشعار کہلوا دیے، اقبال سے کہلوا دیے اور کہتے ہیں فاش گویم آنچہ در دل مغمرست، ای کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ کہتے ہیں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے میں علل اعلان کہہ دینا چاہتا ہوں، قرآن کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اس کی تعصیب، اس کی جامعیت، اس کی معنویت، اس کی گہرائی یہ مجھے وہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ لوگوں تم رسمی طور پر قرآن کو کتاب سمجھتے ہو، یہ تو یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ مثل حق پنہا ہم پائیدہ ازئیں و زندہ ہو، مثل حق پنہا ہم پائیدہ ازئیں، زندہ و پائندہ و گویا ازئیں۔ ہائے اللہ، کیا عجیب شعر ہیں۔ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرح یہ کتاب، یہ قرآن اپنے نازل کرنے والے اللہ کی طرح ظاہر بھی پوشیدہ بھی ہے۔ ہائے اللہ، آپ نہیں سمجھے کیا بات کہہ گئے اقبال۔ اللہ کے بارے میں اگر کہیں کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہیں بھی نہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے،
مسجد میں بھی ہو، مندر میں بھی ہو، جنگل میں بھی ہو، آبادی میں بھی ہو، فضا میں بھی ہو، ہوا میں بھی ہو، چاند کی سورج کی کرنوں میں بھی ہو، چاند کی روشنی میں بھی ہو، ہر جگہ وہ ہے، اور ویسے کہیں بھی نہیں، اور ویسے کہیں نظر نہیں آتا۔ قرآن آسان اتنا کہ ایک چرواہا بھی سمجھ لے، اور گہرا اور مشکل اتنا کہ خدا کی قسم اگر اس بر صغیر کے ذہین انسان انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو نوح علیہ السلام جتنی زندگی مل جاتی، 950 سال، اور وہ قرآن میں غور کے علاوہ کچھ نہ کرتے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سارے 900 سال کے بعد کہتے ہیں میں قرآن کا حق ادا نہیں کر سکا، قرآن کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ گہرا اتنا ہے، جو زمانہ ترقی کرتا جائے گا قرآن اپنے آپ کو منوائے گا، قرآن کے حقائق کھلتے جائیں گے، قرآن اپنے آپ کو منوائے گا۔ یہ یاد رکھنا، قرآن اپنے آپ کو منوائے گا۔ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی ہے، قرآن کا حقوق ادا نہیں کیے، لیکن قرآن اپنے آپ کو منوائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین انداز میں قرآن کے تعلق سے کہ قرآن کیسی کتاب ہے، انعامت لے کر چلیں۔ یہ حاجی بھائی کی طرف سے 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے، محمد حنیف صاحب کی طرف سے 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے، اور حسین صاحب کی طرف سے 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے، اور علماء کرام کی طرف سے بھی طالب علم کو بہت سارے انعامات دیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ لے جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ ہمارے صاحب زمین، ان کی طرف سے 50 روپے، عمر صاحب کی طرف سے 50 روپے، اب ہماری سوسائٹی کی طرف سے خواجہ صاحب کڑکی، ان کی طرف سے 50 روپے انعام دیا گیا ہے۔ تھوڑا سنائیں گے، انشاءاللہ سنائیں گے، ضرور سنائیں گے، تھوڑا گڑبڑی نہ کو، کیونکہ علماء کا نام دوسری طرف بھی جانا ہے، اس کو نزاکت کے، ان کی نزاکت، وقت کی نزاکت کے حساب سے بات اور کام بھی چل رہا ہے، تھوڑا صبر کیجئے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ سب کو سنائیں، سب کا سنیں اور خود بھی سنائیں، لیکن وقت کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ طالب علم بات کر رہے تھے قرآن کا اعجاز، ہم اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ چکے ہیں قرآن کا اعجاز کیا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جن کی زبان ہی نہیں کھلتی تھی، جو بات کرنا بھی نہیں جانتے تھے، الحمدللہ اب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک مثال کے لیے میں ہمارے جو ایک سالے کے بیٹے ہیں صلاح الدین، جو اس مدرسے کے پہلے طالب علم ہیں، پہلے الف با پڑھنے والے، بسم اللہ پڑھنے والے، اس مدرسے کے پہلے طالب علم صلاح الدین، جو اپنے ہی خاندان سے انظر عشیرتک الاقربین کے ذریعے سے، اس مصداق میں ہم نے اپنے خاندان والوں کو سامنے پیش کیا ہے، شروع کیا ان کے ذریعے سے۔ وہ آئے اپنا ایک مختصر سا خطاب کہ انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس عنوان پر بات کریں۔ یہ بچہ ایسا ہے، مسئلے والے جانتے ہیں کہ بچہ خالی پھرتا ہی رہتا تھا، اسکول میں بھی الحمدللہ کچھ اچھی تعلیم نہیں تھی۔ یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی یعنی قرآن کا اعجاز جو طالب علم بیان کر رہے تھے، قرآن کیا چیز ہے، قرآن تو زندہ کتاب ہے، ہم لوگ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ قرآن یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفات میں سے، اللہ جب سے ہے اور جب تک رہے گا، ازل سے ابد تک، تو قرآن بھی رہے گا، قرآن کو ماننے والے بھی رہیں گے۔ اللہ خود بولتا ہے نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اس مناسبت سے ایک چھوٹا سا بیان ہے، سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. انسان اور جنات کو نیکی اور بدی دونوں صفات کا حامل بنایا. نیکی کی ترغیب دی گئی اور گناہ اور نافرمانی پر سخت وعیدوں سے ڈرا گیا. محترم بزرگ اور دوستو، نفل حج اور عمرہ کرنا آسان ہے اور تہجد شوق جیسی نفلی نمازیں پڑھنا آسان ہے. گناہ سے بچنا مشکل ہے، حرام سے بچنا مشکل ہے. پیٹ کے حرام سے حفاظت کرنا، نظر کی، زبان کی، کانوں کی، ہاتھوں کی حرام سے حفاظت کرنا یہ ہے مشکل. اسی مشکل پر عمل کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. پہلی نصیحت یہ فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو تم سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ گے. واللہ بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے جو تمہاری قسمت اور مقدر میں رکھ دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ. تم انسانوں میں سے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. جو میں اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں. ایک سادہ سا شعر ہے، کسی شاعر نے کہا تیرے سر پہ تاج ہے میرے دوش غم میں کلیم ہے. کلیم غدری کو کہتے ہیں، کمل کو کہتے ہیں. تیرے سر پہ تاج ہے میرے دوش غم میں کلیم ہے. تیری داستان بھی عظیم ہے میری داستان بھی عظیم ہے. تجھے اللہ بنگلہ میں رکھا تو اس پر تیری داستان بھی عظیم. مجھے اللہ نے جھوپڑے میں رکھا میں اس پر راضی ہوں، میری داستان بھی عظیم. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس کو دیکھے جو پیچھے ہے اور دین کے اعتبار سے اس کو دیکھے جو آگے ہے، تاکہ شکر کرے اور دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہترین انداز میں طالب علم صلاح الدین تقریر کر رہے تھے. یہ حاجی بھائی کی طرف سے 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے اور علماء کی طرف سے چند انعامات ہیں ان کو ماشاء اللہ. اور طالب علم کے نانا جو محمد حنیف صاحب کڑکی ہیں ان کی طرف سے 500 روپے انعام دیا گیا ہے. اور آصف صاحب دکسنگ اور قاضی صاحب قاری مزمل صاحب کی طرف سے 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے. اور ہمارے ساڑو ہیں نبی لال بھائی ان کی طرف سے 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے. ہماری سوسائٹی کی طرف سے بھی 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے. اور ان کے ماموں کی طرف سے جو ہمارے بھتیجے ہیں 200 روپے انعام دیا گیا ہے. یہ قبول فرما لیے، جزاکم اللہ خیر. اب اس کے بعد اور ہمارے جو عمر صاحب چودھری ہیں قریش ان کی طرف سے 50 روپے انعام دیا گیا ہے. اور سید صاحب کی طرف سے 100 روپے انعام دیا گیا ہے. ماشاء اللہ، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اب تقاریر کا سلسلہ جو مہمان علماء کرام ہیں ان کا شروع ہوگا انشاءاللہ. کرائیں گے.